ایک خدمت گزار عورت کی کہانی۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ذات کو بھلا کر دوسروں کے لیے جیتے ہیں۔ وہ اپنے دکھ سہہ لیتے ہیں لیکن دوسروں کو مسکراتا دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، اور انہی میں سے ایک عورت تھی زینت، جسے پورا گاؤں ماں جی کہہ کر پکارتا تھا۔ وہ بیوہ تھی، نہ اولاد تھی نہ کوئی قریبی سہارا۔ شوہر کے مرنے کے بعد اس کی زندگی اندھیروں میں ڈوب گئی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ ایک پرانی جھونپڑی میں رہتی تھی جس کے ٹوٹے دروازے سے ہوائیں اندر آتی تھی اور بارش کے دنوں میں چھت سے پانی ٹپکتا رہتا۔ مگر اس جھونپڑی میں ایک ایسا دل دھڑکتا تھا جس کے اندر دوسروں کے لیے محبت اور قربانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، نماز پڑھتی اور اللہ سے دعا کرتی کہ یا رب، آج مجھے کسی کے کام آنے کی توفیق دینا۔ پھر دن بھر محنت مزدوری کرتی، کھیتوں میں فصل کاٹتی، گھروں میں صفائی کرتی، برتن دھوتی، اور دن کے آخر میں جو تھوڑے سکے ملتے ان میں سے بھی زیادہ حصہ دوسروں پر خرچ کر دیتی۔ اگر اس کے پاس 2 روپیہ ہوتی تو وہ ایک خود کھاتی اور ایک ضرور کسی یتیم کو دے دیتی۔ اسی لیے گاؤں کے بچے اس کے دروازے پر آ کر کہتے، ماں جی ہمیں بھوک لگی ہے، اور وہ بھوکی رہ کر بھی ان کے پیٹ بھر دیتی۔ ایک دن گاؤں کے مزدور کا بیٹا سخت بیمار ہو گیا۔ اس کے والد کے پاس دوا کے پیسے نہ تھے۔ ماں جی کے پاس اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز اپنے شوہر کے دیے ہوئے پرانے جھمکے تھے۔ اس نے لمحہ بھر کو بھی نہ سوچا اور وہ جھمکے بیچ کر دوا خریدی۔ بچہ بچ گیا۔ والدین کی آنکھوں سے شکر کے آنسو بہنے لگے۔ جب کسی نے کہا، ماں جی آپ نے اپنی سب سے قیمتی نشانی دے دی، کیا دکھ نہیں ہوا؟ تو وہ مسکرا کر بولی، اصل زیور دل کا سکون ہے، اور وہ مجھے آج مل گیا۔ یہ سن کر لوگ حیران رہ گئے۔ ایک رات سخت سردی پڑی، برفانی ہوائیں چل رہی تھیں۔ ایک یتیم بچی ننگے پاؤں کانپتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ ماں جی کے پاس صرف ایک چادر تھی۔ اس نے وہ چادر بچی کو اوڑھا دی اور خود رات بھر سردی میں ٹھٹھرتی رہی۔ جب کسی نے کہا، آپ بیمار ہو جائیں گی، تو وہ بولی، بیٹا دوسروں کو سکون دینا ہی اصل گرمی ہے۔ اس کی بات سن کر لوگ رونے لگے۔ وقت گزرتا گیا، 1 سال قحط آیا، گاؤں میں بھوک پھیل گئی، بچے رو رہے تھے، عورتیں فاقوں پر مجبور تھیں۔ مگر ماں جی نے اپنے گھر میں جو تھوڑا سا آٹا تھا وہ بھی بانٹ دیا۔ کئی دن خود بھوکی رہی۔ جب بچوں نے کہا، ماں جی آپ کھاتی کیوں نہیں؟ تو وہ بولی، میرا پیٹ تمہارے سکون سے بھر جاتا ہے۔ یہ سن کر سب کے دل کانپ گئے۔ ایک دن گاؤں میں آگ لگ گئی، کئی جھونپڑیاں جل گئیں، لوگ رونے لگے۔ اس وقت ماں جی نے اپنی کمزور جان کے باوجود دوسروں کی مدد کی، بچوں کو اپنی گود میں اٹھا کر محفوظ جگہ پہنچایا، عورتوں کو تسلی دی، اور جو بھی بچا کھچا سامان تھا وہ متاثرہ لوگوں میں بانٹ دیا۔ گاؤں والے حیران تھے کہ ایک کمزور عورت اتنی بڑی ہمت کہاں سے لاتی ہے، مگر ماں جی ہمیشہ کہتی، یہ ہمت میری نہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اسی جذبے کی وجہ سے وہ سب کے دلوں پر راج کرتی تھی۔ جب بڑھاپا آیا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے، سانس پھولنے لگی، چلنا مشکل ہو گیا، مگر خدمت کا جذبہ کم نہ ہوا۔ وہ جو کام خود نہ کر پاتی، اس کے لیے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر گاؤں والوں کے لیے دعا کرتی، بیماروں کے لیے صحت کی دعا، یتیموں کے لیے رزق کی دعا، بیواؤں کے لیے صبر کی دعا۔ ایک دن گاؤں کے چند لوگ اس کے پاس آئے اور کہا، ماں جی آپ نے ساری زندگی دوسروں پر خرچ کر دی، اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، آپ کو افسوس نہیں ہوتا؟ تو وہ ہنس کر بولی،
میرے بچوں، انسان کا اصل سرمایہ دوسروں کے دلوں کی دعائیں ہیں، اور مجھے دنیا کا سب سے بڑا خزانہ مل چکا ہے۔ یہ سن کر سب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب ماں جی بیماری کے باعث بستر سے لگ گئی۔ پورا گاؤں اس کی جھونپڑی کے باہر جمع تھا۔ عورتیں رو رہی تھیں، بچے سہمی ہوئے تھے، مردوں کی آنکھوں میں نمی تھی۔ سب جانتے تھے کہ ان کی ماں جی اب دنیا سے جانے والی ہیں۔ اس نے کمزور آواز میں سب کو دیکھا اور کہا، میرے بچوں، یاد رکھنا، اصل دولت سونا یا چاندی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جینا ہے۔ یہی خزانہ قبر میں روشنی اور اللہ کے ہاں عزت بنے گا۔ یہ کہہ کر اس نے آخری سانس لی، آنکھیں بند ہو گئیں اور گاؤں پر گہری خاموشی چھا گئی۔ پھر سب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بچے ماں جی کے قدموں سے لپٹ کر رو رہے تھے، عورتیں سینہ کوبی کر رہی تھی اور مرد سر جھکائے کھڑے تھے، مگر ہر ایک کے دل میں یہ عہد پیدا ہو چکا تھا کہ وہ ماں جی کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اس کے بعد گاؤں والوں نے روا بنا لیا کہ ہر سال اس کی یاد میں یتیموں کو کھانا کھلایا جائے، غریبوں کی مدد کی جائے۔ آج بھی جب کوئی بچہ دوسروں کے لیے قربانی دیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ ماں جی کی دعا ہے، اور اس کی کہانی دلوں کو رلا دیتی ہے اور یہ سبق دیتی ہے کہ اصل خوشی دولت اور شہرت میں نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جینے میں ہے، کیونکہ خدمت ہی وہ چراغ ہے جو اندھیروں میں روشنی پھیلاتا ہے اور قبر کو منور کر دیتا ہے۔